من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں تقریباً 30 منٹس کے لیے 30 منٹس پلس کے لیے، اس کا عنوان ہے حقیقی محبت، ریئل لو۔ قرآن میں ہے کہ اے میرے حبیب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کا اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع پیغمبر میں یعنی پیغمبر کے فٹ سٹیپس پر چلنے میں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھیں جیسے حضور پاک نے پڑھی، روزہ ایسا رکھیں جیسے حضور نے رکھا، تلاوت ایسے کریں جیسے حضور نے کی، سمپلیسٹی ایسی ہو، موڈیسٹی ایسی ہو جیسے حضور کی تھی، اخلاق ایسے ہوں جیسے حضور کے تھے، یحببکم اللہ، پھر آپ ہی محبت نہیں کریں گے اللہ سے، اللہ آپ سے بھی محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ بہت بڑی عنایت ہے، آپ یہ کلیہ قرآن دے رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں تو آپ حضور کے اسوہ حسنہ پر چلیں، لائف اسٹائل ایسا اپنائیں جیسا حضور کا ہے۔ یہاں پر آج کے درس میں ایک آیت پڑھتا ہوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے میرے حبیب، آپ نہیں پائیں گے قوم ایسی کہ جو مومن ہو، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو، اور ان سے محبت کی پینگیں بڑھائے جو اللہ سے نفرت کرتے ہیں۔ گویا یہ عجیب درس مل گیا آج کہ آپ نے ان سے دوستی کرنی ہی نہیں جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اعداء اللہ سے کیا دشمنی؟ آپ دشمنی اعداء اللہ سے کیا دوستی؟ آپ ان سے دشمنی رکھیں، محبت رکھیں احب اللہ سے، احباب الہی سے۔ تو ایسے لوگوں سے دشمنی رکھ لیں کہ جو دشمن خدا ہوں، ایسوں سے دوستی رکھ لیں جو دوست خدا ہوں، محمد و آل محمد کے دوست ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او اخوانہم او عشیرتہم، خواہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ماں باپ اگر آباء و اجداد اگر اللہ کے دشمن ہیں، ان سے دوستی نہ کرو، احترام کرو، محبت نہیں، وہ محبت نہیں جو للہیت والی محبت ہے۔ وہ دل میں ضرور یہ بات رہے کہ یہ میرے اللہ کو نہیں مانتے، مگر احترام میں بالکل کمی نہیں کرنی، اگرچہ بھائی کیوں نہ ہو، اگرچہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ کتبہ ان کے اولئک کتبہ فی قلوبہم الایمان، کیونکہ یہ مومن ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ دلیل یہ ہے ایمان کی کہ اس سے ان سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے۔ من حاد اللہ و رسولہ، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کریم نے حکم دیا حضور کو، اور حضور نے حدیث میں فرمایا
अमरनी रब्बी बेहुब्बिल मसाकीन अल मुस्लिमीन, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं मिस्कीन लोगों से मोहब्बत करूं। लिहाजा मोहब्बत आप सिर्फ अमीरों से ना करें, मिस्कीनों से मोहब्बत करें, मुसलमानों के जो मिस्कीन हैं। महब्बती महब्बतुन लिल फुकरा फदनिल फुकरा। हुजूर फरमाते हैं जब मैं मेराज पे गया तो अल्लाह ने मुझे कहा, ऐ अहमद, मेरी मोहब्बत फुकरा की मोहब्बत में मुज़मर है। अगर मुझसे करीब होना चाहते हो तो फकीरों के करीब हो जाओ। हम फकीरों को बुरा समझते हैं, नऊजुबिल्लाह। जी हाँ, ये एधी थे ना, एधी, ये आदमी था, मैंने इसको देखा है कि काश हम सब की फिक्र एधी जैसी बन जाए कि लाशें उठाता था, बदबूदार लाशें उठाता था, सड़ी हुई लाशें उठाता था और हंसता था, मुस्कराता था। मैं इत्तेफाक से हाजी रज़ाक आ भी गए हैं, इनको मैंने सुनाया था एक वाकया कि मैं रमज़ान की रातों में सेठ साहब के साथ, सेठ पंजवानी, खुदा उनको जन्नत में जगह दे, मैं जा रहा था ये आपका फलूदा खाने के लिए, फलूदे के लिए, रात की रमज़ान की रात को क्लिफ्टन पे। तो आगे से ये मिला हमें, ये सेठ साहब को जानता था। सेठ साहब ने कहा, सेठ अल्लाह के रास्ते पे दे जा, अल्लाह के रास्ते पे दे जा। तो उसने कहा, सेठ ने, कि तू खाता है ना, तू गद्दार है? उसने कहा हाँ मैं गद्दार हूं, ना दे जा। तू खाता है? हाँ मैं खाता हूं, दे जा। फिर भी सेठ ने दे दिया। तो बंदा ऐसा होना चाहिए अल्लाह के लिए कि डरे नहीं, घबराए नहीं, मिस्कीनों से, फकीरों से उस बंदे ने इतनी मोहब्बत की है कि वो बंदा जहन्नम में नहीं जा सकता, कोई भी उसका फिरका हो। लिहाजा मेरे भाइयों, आज ये सबक ज़हन में रख लो, मिस्कीनों से मोहब्बत करनी है अगर अल्लाह का महबूब बनना है, फकीरों से मोहब्बत करनी है अगर अल्लाह का महबूब बनना है। या अली इन अल्लाह वहाबा लका हुब्बल मसाकीन वल मुस्तज़ाफीन फिल अर्ज़। हुजूर ने फरमाया, या अली, आप खुशकिस्मत हैं कि आप मिस्कीनों फकीरों से मोहब्बत करते हैं। वो बंदा खुशकिस्मत होता है जो फकीरों से मोहब्बत करता है। हुब्बु शै यौमी व युसिम, एक बात ये भी याद रख लें, ये हमारे जो लड़के बाले मोहब्बत करते हैं ना, ये जो एड्स की बोरियां हैं, जी हाँ, ये गोरियां, या गोरियां एड्स की बोरियां, जी हाँ, तो इनके लिए कहा जा रहा है, हदीस आ रही है कि हुब्बु शै यौमी व युसिम, इनको मोहब्बत इनकी अंधा और बहरा कर देती है। न ये कुरान पढ़ सकते हैं, न माँ बाप की बात सुन सकते हैं, इनको बस वही एड्स की बोरियां ही चाहिए। हुब्बुका लिशै युमी व युसिम कद शगफहा हुब्बन, वो जो जुलैखा थी उसका भी किस्सा कुरान ने नकल किया है ना कि उसको मोहब्बत हो गई, मगर देखें उसके मुकाबिल पे अल्लाह का वली कैसे बचा है, 7 पर्दों में भी रखा मगर वो बच गया है। इसको कहते हैं नबी, इसको कहते हैं वली, अल्लाह का दोस्त इसे कहते हैं। एक हदीस शरीफ में है कि मन अहब्बा का नहा का, इसे आज तवज्जो से सुन लें, जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपको बुराइयों से रोकता है। ये माँ बाप जो आपको रोकते हैं बुराइयों से, जवानों, क्योंकि आपसे मोहब्बत करते हैं। ये मौलाना जो बेचारा रोकता है कि गुनाह न करो, मोहब्बत करता है। बड़ा भाई रोकता है, कदर करो ऐसे लोगों की, वरना अक्सर लोग तो कहते हैं हमारी बला से जाएं जहन्नम में, हमें क्या, जाएं जहन्नम में। इनकी मेहरबानी है, मोहब्बत की दलील है। दलीलुल हुब्बे ईसारुल महबूब, मोहब्बत की दलील, हकीकी मोहब्बत की दलील कुर्बानी है। मेरे एक क्लास फेलो थे, वो जब हमारे पास आते थे तो कहते थे मलिक क्या खिलाओगे,
اور جب ہم ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ملک کیا لاؤ گے. ایسے میں نے دوست بڑے دنیا میں دیکھے. جی ہاں، سیلفش نہ بنے، قربانی سیکھیں. آج کا جو درس ہو رہا ہے بالکل نیا درس ہے، کبھی آج تک تو نہیں نا. جی ہاں، تو پتہ بھی چل جائے کہ اصل محبت اللہ کی، اصل محبت رسول کی، اصل محبت محمد و آل محمد کی، اصل محبت دین کی، اصل محبت آخرت کی، پھر اصل محبت ماں باپ کی، پھر اصل محبت رشتہ داروں کی، خون کی، مومنین کی. یہ محبت ہے. یہ بھی کوئی محبت ہے کہ ایڈز کی بوری سے محبت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. افضل الناس، علیکم السلام، مولا علی فرماتے ہیں افضل الناس منتاً من بدأ بالمودہ. احسان اس کا افضل ہوتا ہے کہ جو احسان کرتے ہوئے محبت سے عطا کرے. احسان جتلا کے نہ کرے، گالیاں دے کے نہ کرے، برا بھلا کہہ کے نہ کرے. قرآن کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت اللہ کی زیادہ ہونی چاہیے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ میں. سیدی انا من حبک جائع لا اشبع، یہ دعا ہے. اے میرے سید، میری محبت تیری طرف جو ہے، بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے، بھوکی ہے. ہر وقت میں بھوکا رہوں گا تیری محبت کا، کبھی سیر نہیں ہوں گا. سب بھوکے سیر ہو جائیں گے، تیرا عاشق سیر نہیں ہوگا تیری محبت سے. اللہ سے محبت رکھنی چاہیے. یا داود ذکری للذاکرین و جنتی للمطیعین و حبی للمشتاقین، للمشاقین بھی پڑھا گیا. اے داود علیہ السلام، ذکری للذاکرین، میرا ذکر وہ خوش قسمت کریں گے جو ذاکر ہوں گے. ہر بندہ میرا ذکر نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے داود علیہ السلام سے. اور جنت میری ان کو ملے گی جو میری اطاعت کریں گے، اور میری محبت ان کے لیے ہوگی جو ریاضت کریں گے، جاگیں گے، تہجد پڑھیں گے، خود کو تھکائیں گے، روزہ رکھیں گے، جماعت میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، جو مشاقین ہوں گے. مشقت، میری محبت مشقت والوں کو ملتی ہے. ان موسیٰ ناجى ربه بالواد المقدس فقال يا رب اني اخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارک و تعالی اخلعنا عليك اي انزع حب اهلك من قلبك. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ کرے میں سمجھا لوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا میں نے اپنے دل کو خالص کر لیا ہے تیرے لیے، میں نے دھو لیا ہے اپنے آپ کو، میں صرف تجھے چاہتا ہوں، بس تو بھی مجھے چاہ. اللہ کی آواز آئی اخلعنا علیک، فاخلعنا علیک، وہی اصل میں اخلعنا علیک. اس طرح کر موسیٰ یہ جوتا اتار دے. اب ہم تو سمجھتے ہیں جوتا وہ پہنا ہوا تھا جیسے ہمارے پاس آپ آتے ہیں تو جوتا اتار کے آتے ہیں. نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ رشتہ داروں کی محبت وہاں رکھ کے آبادی طور پر. رشتہ دار مانے نہ بنے عبادت میں اور محبت میں، اللہ کی محبت میں. اگر میرے رشتہ دار بھی، آپ کے رشتہ دار بھی مانے ہو رہے ہیں تو پھر خالص اللہ کی محبت نہیں ہے. محبت رکھے رشتہ داروں سے مگر وہ مانع نہ ہو اطاعت الہی میں. میرے ایک دوست تھے، میں ایک زمانے میں کسی جگہ پیش نماز تھا، بہت دور کوئی جگہ ہے، تو وہ بیچارے کبھی بھی آتے نہیں تھے، درس میں نہیں آتے تھے، افطاری میں کبھی مس نہیں کرتے تھے. پورے 2 سال میں رہا ان کے پاس،
2 سال اس نے ریکارڈ توڑا، یعنی دونوں رمضان وہ درس میں نہیں آیا، نہ مجلس میں آیا، افطاری میں آیا۔ تو میں نے وہاں سے خداحافظی جب ہوں کرنے لگا، پیش نمازی ختم کر کے جانے لگا، تو مجھے فیئر ویل پارٹی جب دی تو میں نے کہا دوست آج تجھ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ تو درس میں کیوں نہیں آتا تھا؟ تو اس نے کہا مجھے میری بیگم کا حکم تھا کہ درس سنو گے تو میری عزت کم ہو جائے گی، وہ تو تمہیں اللہ کی طرف کھینچ لے گا۔ ایسی بھی بیگمات ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ ایسی بیگمات سے ان کے شر سے بچائے، بیگمات سے بچائے تو نہیں کر سکتے، شر سے بچائے ان کے، جی ہاں ان کے شر کو ٹھنڈا کر دیا اللہ، استغفر اللہ ربی، جو اللہ سے روک رہی ہیں۔ یہاں کی تو خیر بیگمات ایسی نہیں ہیں، یہاں کی بیگمات تو بیچاری کہتی ہیں کہ جائیں، جی ہاں جائیں، بالکل جائیں۔ اللہ ان کو خود بھی آنے کی توفیق دے اور سیکھنے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس درس تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ الایمان حب و بغض، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ایمان نام ہے محبت کا اور بغض کا۔ ایمان یعنی محبت خدا، محبت رسول، محبت اہل بیت، محبت والدین، محبت ذی القربہ، محبت اعز و اقربا، محبت مؤمنین، محبت اہل خیر، اور بغض کن سے؟ دشمنان دین سے، بغض شرابیوں سے، بغض مکاروں سے، بغض عیاروں سے۔ ایک آپ بیتی بھی سنا دیں آپ کو، پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان، بھٹو کے، وہ نیکسٹ ٹو بھٹو کہہ لیں آپ، ایسے بھی نام تو نہیں لوں گا، مرحوم ہو گئے۔ ان کی بیگم شیعہ تھی، وہ خود تو اہل سنت تھے۔ تو میرا جب وہاں پر شہرہ ہوا، بہت فیم ہوا کراچی میں کہ ایک مولوی آیا ہوا ہے کم کا، بڑا مجمع کھینچ رہا ہے، فلان درس ہوتے تھے نا، 1 گھنٹہ درس دیتا تھا ایک جگہ، 1 گھنٹہ ایک جگہ، تو ماشاءاللہ روڈز میں مجمع آ جاتا تھا۔ تو اس کو بھی وہ جو بہن ہماری تھیں، اگر زندہ ہیں تو اللہ انہیں کو زندگی دے، وہ تو ان کے شوہر تو فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ تو بھی جا، میری اماں کے اور میرے مذہب کا ملا آیا ہوا ہے، تو ملا کو پکڑ کے میرے پاس لے آ۔ ظاہر امیر لوگ تھے، بڑے، بہت بڑے تھے، وڈیرے تھے بہت بڑے، تو وہ ایک دن مجھے پکڑ کے وہ لے گیا، آیا میرے پاس، اس نے کہا میری بیگم کہہ رہی ہے کہ آپ نے افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے، وہ شیعہ ہے۔ خیر افطار کیا میں نے وہاں جا کر، تو وہاں جب پہنچے تو الحمدللہ رب العالمین بہت ہی زبردست پذیرائی ہوئی، اور وہ صاحب بہادر نے اس دن ہاتھ کھول کے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھئی تو کہتا تھا میں اہل سنت ہوں، اس نے کہا میں بیگم کے سامنے بیگم کے مذہب پہ ہوں۔ تو ایسی بیگمات تو اچھی ہیں جو کم از کم ان سے ہاتھ چھڑوا لے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ تو ایمان نام ہے حب کا اور بغض کا، بغض رکھیں شرابیوں سے، بروں سے۔ ایک اور صاحب تھے، وہ اس وقت تو خیر وزیر اعظم بھی بن رہے تھے، تو میرے پاس آئے تو ان کے پاس سے شراب، افطار کے بعد آئے بیچارے، شراب کی وہ رالیں ٹپک رہی تھی، اور میری بھی داڑھی واڑی کو تو خیر نجس کر ہی دیا بیچارے نے، جتنا کر سکتا تھا، قمیض بھی نجس کر دیا۔ میں تو خیر اکیلا رہتا تھا، خود کپڑے دھوتا تھا، رات کو کپڑے دھونے پڑ گئے، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ ہمارے پاس افطار کریں۔ میں نے کہا بھئی آپ اگر 7 دن شراب نہ پئیں تو 8ویں دن میں آ جاؤں گا۔ 7 دن اس نے شراب نہیں پی، 8ویں دن میں نے افطار کر لیا، اس نے شراب ہی چھوڑ دی، وہ CEO بھی بن گیا، شراب نہیں پی، الحمدللہ۔ تو آپ تھوڑا سا حب اور بغض کے فلسفے کو آج سمجھ لیں، ہر بندے سے تو نہیں نا دوستی کی پینگیں بڑھائی جا سکتی۔ حل الایمان الا الحب والبغض، چھٹے امام سے بھی یہی ہے، ایمان اور کیا ہے؟ یا حب ہے یا بغض ہے، یا حب یا بغض۔ انتہائی کلام میں یہ سن لیں کہ اللہ کن کن سے محبت کرتا ہے، ذرا آج یہ بھی پتہ چل جائے نا۔ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحبین، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے محسنوں سے، احسان والوں سے۔ دیکھیے آج محسن کا ذکر ہے، محسن آئے نہیں آج۔ اللہ محبت کرتا ہے محسنوں سے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ وَيُحِبُّ
मुतत्तहिरीन, اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہمارے جوان جو ہر روز پینٹیں شلواریں نجس کر رہے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتا ہے. انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو. جب ان سے کہو نماز نہیں پڑھو گے، نہیں ہماری پینٹ نجس ہے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ اللہ تو محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں لوگوں سے، تو پاک رہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ محبت کرتا ہے متقیوں سے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل والوں سے محبت کرتا ہے جو ظلم نہ کریں. یہ قسط جانتے ہیں نا، قسط و عدل، پتہ ہے نا عدل کا کیا معنی ہے؟ عدل کہتے ہیں دو نصف کو عدل کہتے ہیں. ہاں برابر، دو نصف، آدھا آپ کا آدھا میرا، یہ عدل ہے. قسط وہ جو آپ قسط نہیں دیتے، انسٹالمنٹ. ہاں اللہ انسٹالمنٹ والوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کا حق بھی دیتے رہیں، بندوں کا حق بھی دیتے رہیں، گھر والوں کو بھی وقت دیں، اللہ کو بھی وقت دیں، کمیونٹی کو. وہ قسط والوں سے. ان اللہ یحب المتقین، فإن اللہ بھی ہے، ان اللہ بھی ہے. واللہ یحب المطہرین، وہی طہارت والوں سے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، مجاہدوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ، حدیث، اب حدیثیں آگے. ان اللہ یحب المداعب بالجماعت بلا رفث، سبحان اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو کانگریگیشن میں بھی رہے اور جھگڑا لڑائی نہ کرے. دیکھیے ہمارے ہاں تو لڑائی ضروری ہے، جی ہاں لڑائی نہیں کرنی، کانگریگیشن میں بھی رہنا ہے، جھگڑا لڑائی بھی نہیں کرنی. المتوحد بالفکرہ، جو فکر میں مذہب میں ایکا کر کے رکھے اپنے کمیونٹی ممبر کے ساتھ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اختلاف پھیلانے والوں سے نہیں. المتخلی بالصبر، جو صابر ہو اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. المساہر بالصلاۃ، باقر العلوم کے جملے ہیں، سبحان اللہ. جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب کل قلب حزین، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ہمارے ایک نواب صاحب تھے، میں ان کے پاس بہت عرصہ، تقریباً 10 سال میں ان کا نوکر رہا. میں تو نوکر ہی کہوں گا، مولوی رہا مگر نوکر کے طور پہ ہی تھا. 10 سال میں ان کا نوکر رہا، اور 10 سال ہی مجھے انہوں نے جتنا بھی ماشاءاللہ مہربانی فرما سکتے تھے، 10 سال ہی انہوں نے مجھ پر مہربانی فرمائی. تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ یہ جو تو نے پڑھا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے جس کا دل دکھا ہوا ہو، تو کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جس کا دل دکھا ہوا ہو؟ میں نے کہا 10 سال میں تو تیری مہربانی سے میرا دل دکھا ہوا، 10 سال سے تو میں محبوب خدا ہوں تیری وجہ سے. اس کے بعد اس نے توبہ کی، اسی دن میں نے خدا حافظی کر لی. میں نے کہا اب بس ختم، جب غذا ہی نہیں ملنی، جب لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا تو اب رہنے کا مزہ تھوڑی ہے. خیر جناب، اللہ ہدایت فرمایا ہماری قوم کو. تو یہ دیکھتے چلیں آپ ذرا کہ اللہ کن سے محبت فرما رہا ہے حدیث شریف میں. وَيُحِبُّ كُلَّ عَبْدٍ شَكُورٍ، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عبد شکور سے محبت کرتا ہے، وہ بندہ جو شکر کرے اس سے اللہ محبت فرماتا ہے. ان اللہ عز و جل یحب الحی الحلیم، اس زندہ سے اللہ محبت کرتا ہے جو ٹالرنٹ ہو، حلیم الطبع ہو، بات بات پہ لڑے نہیں. اب آج دیکھ لیں، صبح میں غریب 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک میں نے سینٹر کی نوکری کی ہے. کتنا حلیم ہوں، شیر کی طرح بیٹھا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. کیوں جناب، آپ گواہ ہیں نا؟ تو الحمدللہ رب الحلیم بننا ہے، حلیم. ان اللہ یحب الحی الحلیم العفیف المتعفف، اللہ پسند کرتا ہے اس بندے کو کہ جو
زندہ بھی ہو یعنی مردہ ضمیر نہ ہو، حلیم بھی ہو اور غیرت مند ہو. کسی کی ناموس گزرے آنکھوں سے تو خیرہ خیرہ نہیں دیکھنا، زمین کی طرف دیکھنا ہے. ہم غیرت مند اماموں کے غیرت مند ماموم اور غلام. ثلاثۃ یحبهم اللہ عز وجل رجل قام فی اللیل یتلو کتاب اللہ. 3 لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ایک وہ جو تہجد میں اللہ کی کتاب پڑھے. رجل تصدق بیمینہ یخفیہا عن شمالہ. ایسے صدقہ دے بندہ کہ دائیں ہاتھ کو پتہ ہو بائیں کو پتہ نہ ہو. ورجل کان فی سریۃ فانہزم اصحابہ فاستقبل العدو. اللہ اکبر. دوستوں کے چھوڑ جانے کے باوجود انسان حق کے محاذ پہ ڈٹا رہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. اگرچہ یہ بہت طویل دروس ہیں مگر منی دروس بنا کے چھوٹے چھوٹے. ان اللہ لا يحب المعتدین. قرآن نے کہا اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. ناشکر و گناہ گاروں سے اللہ محبت نہیں کرتا. واللہ لا يحب الظالمین. ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. مختال فخور متکبر سے محبت نہیں کرتا. لا يحب من کان خوانا اثیما. خیانتکار سے گناہگار سے محبت نہیں کرتا. لا يحب المفسدین. فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. لا يحب المسرفین. فضول خرچوں سے محبت نہیں کرتا. لا يحب الخائنین. خیانتکاروں سے محبت نہیں کرتا. لا يحب المستکبرین. متکبروں سے محبت نہیں کرتا. لا يحب الفرحین. ہوائیاں اڑانے والوں سے محبت نہیں کرتا. لا يحب الکافرین. کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محبت کی توفیق دے کہ پھر اللہ کے ہم محبوب قرار پائیں. اللہ پھر ہم سے محبت کرے. دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے، میری معصیتوں سے درگزر فرمائے اور مجھے دین مبین کی مزید توفیق خیر عنایت فرمائے. دعا کرتا ہوں مہد اور آہد کے لیے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، لائق اور نیک بنائے. حاجی محمد رزاق گجر کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں زندگی والا فرزند عطا فرمائے. زاہد نقوی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بہت رزق دے، خیر و خوبی سے رکھے. عمیر شاہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اسے بھی زندہ و سلامت رکھے. محمد رضا کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اسے زندہ و سلامت رکھے. مہدی خلیفہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو لائق نیک بنائے. محمد اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں جو سب سے پہلے آج ماشاءاللہ مجھ سے بھی پہلے آئے ہیں قرآن کے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو مجھ سے بھی پہلے جنت میں لے جائے انشاءاللہ. میں مظہر حسین ہاشمی کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ بخاری بیٹھے ہیں بخاری سلیم بخاری کے لیے دعا کرتا ہوں. ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. پیچھے کون ہے؟ علی حسن، سید علی حسن شیخ والے. ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. صفدر موسوی کے لیے دعا کرتا ہوں. اور یہ اصل میں اینک کا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تھوڑا دیکھا نہیں جا رہا دور. اچھا محسن کے بعد ٹھیک ہے. ہمارے شاہ جی کے ٹھیک ہے. محسن کے والد کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. مظہر حسین صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی نہیں، سید مظہر حسین ہے نا، سید مظہر حسین کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. معراج جعفری کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کلی دے، خیر و برکت سے رکھے. حاجی ظہیر عباس چٹھا کے لیے دعا کرتا ہوں. علی احمد رضوی کے لیے دعا کرتا ہوں. ان دونوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کے اہل خانہ کو بھی. خلیفہ نفیس الحسن کے لیے دعا کرتا ہوں. حسن امتیاز کے لیے دعا کر رہا ہوں. جناب سید اختر علی شاہ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. سید فرحان عباس رضوی کے لیے دعا کرتا ہوں. اور جو بیویاں ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. ناظرین و ناظرات کے لیے دعا خیر کرتا ہوں. اور دعا کرتا ہوں جتنوں کے نام میں نے لیے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. خاص طور پہ جو آج کے ہمارے بانی ہیں، اسپانسر ہیں، ہمارے جو آج کے صادق سلیمان، یہ ہمارے بہت خاص معتقد بھی ہیں، شکاگو کے ہیں، اور یہ ہیں اہل سنت
اور آپ حیران ہوں گے سب سے زیادہ پیسہ مجھے یہی دیتے ہیں. آپ سینکڑوں نہیں دیتے، وہ ہزاروں دیتے ہیں مجھے. جی ہاں الحمدللہ. تو ان کے والدین کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین شریفین کو، سلیمان بن محمد کو، کلثوم بنت گل محمد کو، شہناز بنت سلیمان محمد ان کی بہن کو، ان کے سسر عبدالرؤف ابن عبدالرشید کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس پہ جگہ دے. ان کے والدین الحمدللہ شیعہ تھے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بھی تقیہ میں ہیں، یہ بھی شیعہ ہیں، صرف ہاتھ باندھ کے یہ نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے تو، ان کی ماں نے بھی، ان کے باپ نے بھی جنازے کا اہتمام مجھ سے کروایا الحمدللہ، اور کفن بھی میں نے ہی ان کو کربلا کا دیا الحمدللہ. ظاہر بھی تھے، یہ بھی شیعہ ہی ہیں، بس صرف ہاتھ باندھ کے. بہت سارے ہمارے سید بھی ہیں، مجھے تو ریسنٹلی پتہ چلا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سید شیعہ، مگر انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ہاتھ بھی کھول دیں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ ہو سلامت رکھے، آج کے درس کو اللہ شرف قبولیت بخشے، اور ہماری باقی ماندہ زندگیوں میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. دورہ قرآن میں اور درس قرآن میں مومنین مومنات کو جوق در جوق آنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے. اہل خانہ کو بھی، بیویوں کو بھی اللہ آنے کی توفیق دے. شوہروں کو اللہ بیویوں کو کہنے کی توفیق دے کہ وہ بھی سنٹر میں آئیں اور سنٹر کا بائیکاٹ نہ کریں. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو. ربنا وتقبل دعا.